قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، آپ سب کے علم میں ہے کہ کئی ہفتوں سے ہم سیرت پاک کو ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتوں میں ہم نے اسلام سے دشمنی رکھنے والے اور رسول اللہ کو ایذا پہنچانے والے بعض بدبختوں کا تذکرہ کیا، پھر اسلام کی بنیادوں کے اندر قربانیاں دینے والے صحابہ کرام جنہوں نے مشرکین مکہ کے ستانے کے اوپر اپنے آپ کو صبر استقلال کا پہاڑ بنائے رکھا اور اسلام کو نہیں چھوڑا، اور انہی کی قربانیوں کی برکت سے اسلام کا شجر اور درخت جو ہے سارے عالم کے اندر لہلانے لگا اور سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اب یہی سلسلہ چلتا تھا، کوئی رسول اللہ کو ستا رہا ہے تو کوئی رسول اللہ کے ماننے والوں کو ستا رہا ہے، اور طرح طرح کے سوالات کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی چند سوالات کا تذکرہ ہوا۔ ایک چیز کا مطالبہ ہر نبی کی امت نے اس سے کیا ہے، وہ ہے معجزے کا مطالبہ، خرق عادت کا مطالبہ، کہ نبی سے ایسی چیز کو مانگتے تھے کہ جو نبی کے بس میں نہیں ہے، یا انسانی بساط کے اندر جو چیز نہیں آتی اس چیز کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے معجزوں کا اور کرامتوں کا مطالبہ کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کے مطابق کرامتوں کو اور معجزوں کو ظاہر بھی کیا۔ ماننے والوں نے مانا اور نہ انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھو کہ ہجرت سے 5 سال پہلے اسلام سے دشمنی رکھنے والے مشرکین مکہ کا ایک گروپ اللہ کے نبی کے پاس آیا، جس میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، نضر بن حارث وغیرہ وغیرہ ایسے جو ہے مشرکین مکہ تھے، اور آئے، اور جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے اندر، یعنی 14ویں رات کسے کہتے ہیں؟ 14 تاریخ کی رات، جس رات کے اندر چاند مکمل ہوتا ہے۔ چاند کا نظام کیسا ہے؟ شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، 14ویں رات کو پورا جو ہے 14ویں تاریخ کی رات کو 15ویں رات ہوتی ہے، پورا چاند ہو جاتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چاند مکمل تھا، مینا کے مقام پہ اللہ کے نبی کھڑے تھے۔ یہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی نشانی بتاؤ، یعنی مراد یہ تھا کہ کوئی کرامت بتاؤ کہ ہم مانیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اور بعض روایت میں کہ خود انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دیا چاند کے ٹکڑے کر کے بتاؤ، چاند کے ٹکڑے کر کے بتاؤ، یہ مطالبہ کیا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھو، کرامت اور معجزہ کیسے کہتے کسے ہے اس کو سمجھو۔ سب سے پہلے بنیادی بات یاد رکھو کہ معجزہ اور کرامت جو ہوتا ہے یہ بندے کا فعل اور بندے کا کام نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ظاہر بندے کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ ظاہر کس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے؟ بندے کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فعل اللہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ پہ، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ لہٰذا انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو معجزات بتائے ہیں یا اولیاء جو کرامتیں بتاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی چاہت پہ بتاتے ہیں، اللہ کی چاہت پہ۔ لہٰذا یہی حقیقت کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ آئیں گی کہ بہت سی موقع پر اللہ کے نبی سے کرامات کا مطالبہ کیا گیا، کرامات کا مطالبہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کرامت کو ظاہر نہیں کیا، معجزے کو ظاہر نہیں کیا، اور شق قمر کے وقت یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کے وقت آپ سے مطالبہ کیا گیا اور آپ نے جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیونکہ اللہ کی مرضی تھی اس وقت مطالبہ پورا نہیں کرنا ہے اور اس وقت مطالبہ پورا کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد چاند کی طرف اشارہ کیا، تو اشارہ کرنے کی وجہ سے
چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور 3 پہاڑ تھے وہاں پر، ایک جبل ابی قیس، ایک جبل قیقان اور ایک جبل ہیرا۔ تو جبل ہیرا کے اوپر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قیس کی طرف آ گیا، ایک ٹکڑا جبل قیقان کے اوپر گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جبل ہیرا بیچ میں ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ادھر ادھر ہو چکے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ادھر ادھر ہو چکے۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ سے اور اشارہ کیا چاند کی طرف، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ معجزہ دیکھنے کے بعد لوگ ایسے حیرت میں پڑے تھے کہ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے صاف کرتے تھے اور چاند کو دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے کپڑے کو صاف کرتے تھے اور چاند کو دیکھتے تھے۔ اور پھر معاندین نے اور اسلام دشمن نے، انہوں نے ایمان نہیں لائے بلکہ الزام لگا لیا کہ محمد نے سب پہ جادو کر دیا، محمد نے سب پہ جادو کر دیا۔ اور پھر یہ ترکیب نکالی کہ چلو ایک ساتھ جو ہے، ایک ساتھ یہ سب پہ جادو نہیں کرتا، اس لیے رک جاؤ، جو ہمارے شہر سے باہر کے بندے جو آ رہے ہیں باہر سے، ان سے ہم معلومات حاصل کریں گے، ان سے معلومات حاصل کریں گے کہ انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے یا نہیں دیکھے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باہر سے جتنے بھی لوگ آئے سب سے پوچھا گیا، سب سے پوچھا گیا، سب نے خبر یہی دی کہ ہم نے چاند کے اپنے طاقتوں سے دیکھا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے وقت ابن جریر نے جو روایت عبداللہ بن مسعود کی اپنی سند سے نقل کی ہے، اس میں یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس موقع پر موجود تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ اس کا تذکرہ قرآن کی سورہ قمر کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے، چاند پھٹ چکا ہے، چاند پھٹ چکا ہے، اس میں اشارہ دیا۔ پھر چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا اور وہ معجزہ بھی ان کے مطالبے کا تھا کہ بھئی بتاؤ چاند کے ٹکڑے کر کے، تو اپنے مطلوبہ معجزے کو دیکھ کر، اپنی مرضی کے مطابق خرق عادت چیز کو دیکھ کر پھر بھی جو ہے نبی کے نبوت پر ایمان نہیں لایا، تو قرآن کہتا ہے یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا، کہ جب یہ کوئی بڑی آیت دیکھتے، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کو ٹال دیتے ہیں، اس کو کیا کرتے؟ ٹال دے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو چند لمحے کا جادو ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا قوی جادو ہے۔ ہوا کیا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ باہر سے آنے والوں کو پوچھیں گے، باہر سے آنے والوں کو انہوں نے پوچھا تو سب نے یہی خبر دی کہ بھئی چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو انہوں نے ایک بات کہا، سحر مستمر۔ سحر مستمر کے 2 معنی ہیں، سحر کے معنی جادو، مستمر کے معنی، ایک معنی تو یہ کہ ایسی چیز جس کا اثر جلدی ختم ہو جائے، اور ایک معنی ہے شدت والا، قوت والا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ بڑا قوت والا جادو ہے کہ ہم پر بھی اثر ہوا اور آنے والے پر بھی اثر ہوا، مانا نہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ باقی نہیں رہے گا، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی ایسا جادو ہے کہ ابھی لوگوں کے اوپر اس کا اثر باقی ہے، لیکن جادو باطل چیز ہے، تھوڑی دیر میں اس کا اثر ختم ہو جائے گا، لوگوں کو حقیقت معلوم پڑ جائیں گی کہ بھئی چاند وار کچھ پھٹا نہیں، یہ تو محمد بن عبداللہ نے کیا کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیا، لوگوں کے اوپر جادو کر دیا۔ یہ کیا کریں گا؟ قرآن کہتے ہیں وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کہ انہوں نے انکار کر دیا نبوت کا، اور نبوت کی دلیل کا، اور معجزے کا، اور نبی کا، اور اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کی، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کی۔ اور یہ انکار جو کیا تھا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، بلکہ دل کی دشمنی اور حسد کی بنیاد پر کیا تھا۔ کوئی معجزہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر انکار کیا جائے۔ اب یہاں پر مناسبت سے ایک چیز سمجھو، معجزے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے تفسیر کے اندر، ایک مرتبہ پھر وضاحت کیے دیتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، کسی نبی سے کسی وقت کسی ایسے کام کا صادر ہونا جو کسی کی عادت نہیں ہے، اور نہ اس میں ظاہری اور باطنی کوئی سبب ہو، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جس کو آسان لفظوں میں کہہ لو،
خرق عادت کام، خرق کے معنی پھاڑنا، عادت کو پھاڑنے والا، عادت کو چیرنے والا، عادت کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ اور جتنے معجزات ہوتے ہیں وہ عادت سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی کی عادت کیا ہے؟ یہ زمین پہ چلے گا، ہوا میں اڑے گا نہیں۔ اگر کوئی ہوا میں اڑتا نظر آ جائے، اڑنے لگ جائے پرندوں کی طرح ایسے ہی بغیر ایروپلین اور ہیلی کاپٹر کے، تو یہ کیا ہو گئی؟ خرق عادت کام ہو گئے۔ آدمی کی عادت کیا ہے کہ پانی کے اوپر چلے گا نہیں، ڈوب جائے گا، لیکن یہ پانی میں کود بھی رہا ہے اور کوئی آلہ اس نے استعمال نہیں کیا، بورڈ ویٹ میں نہیں ہے، پھر بھی ڈوب رہا نہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ خرق عادت۔ آدمی کی عادت کیا ہے کہ آدمی جو ہے منہ سے کھاتا ہے، کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آنکھ سے دیکھنے کے بجائے سونگنے لگ جائے اور کان سے کھانے لگ جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انسان کے جسم کے اندر جو ہے، انسان کے جسم کے اندر گوشت پوشت کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ناک منہ سے بلیڈ قلے وغیرہ نکلنے لگ جائے تو یہ کیا ہے؟ خرق عادت، عادت کے خلاف چیزیں، یہ کہلاتی ہے عادت کے خلاف چیزیں۔ تو یہ عادت کے خلاف چیزیں جو ہوتی ہے یہ کبھی نبی سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، کبھی ولی سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو لفظ اور استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے ارہاس اور دوسرا استدراج۔ ارہاس کسے کہتے ہیں؟ نبوت کے ملنے سے پہلے اور نبی کے بچپن کے اندر جو ایسے خرق عادت کام ظاہر ہوئے اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی، جیسے ہم نے سیرت کے اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اور ادھر کسریٰ کا ایوان ہل گیا۔ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اور وہ آتش اور 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی، 14 کنکر گر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا۔ یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ خرق عادت ہو رہی تھی آپ کی ولادت کے وقت، نبوت سے پہلے، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اور ایک تیسری چوتھی چیز ہوتی ہے استدراج، ڈھیل۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی فاسق فاجر بندے پر، کسی کافر بندے کے ہاتھ پر ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں کہ جو لوگوں کی عادت نہ ہو۔ مثال طور پہ بہت سے کرتب بتانے والے آپ کو ایسے دکھیں گے کہ وہ الگ ہی کرتے۔ جیسے اس سے پہلے وہ پڑوس کے ملک کے اندر ایک بندہ آیا تھا شپ شپ والی سرکار بولنے کے، اس کو وہ بندے کو بٹھاتا کرسی کے اوپر، اس کے منہ سے ناک کان کچھ بھی، منہ اور ناک میں سے بلیڈ قلے وغیرہ کچھ بھی نکال دیتا۔ وہ ایک بابا نہیں، چھٹی والا بابا، ہو ہندو راشٹر بنانے نکلا تھا جو، وہ بابا تمہارا آنے کے پہلے تمہاری کنڈلی ٹھیک ہے، ابھی 10-12 چھوکرے پکڑے گئے بولتے اس کے یہاں سے، اللہ کو معلوم کیا ہے۔ شادی ہو جانے مانگتا اس کی بیچارے کی، اب 27 سال کا ایسے جڑے چالے کر رہے ہیں، پھر شادی نہیں ہوں گی تو شادی نہیں ہوئی، 27-28 کی عمر ہو گئی، ایسے جڑے چالے کرے گا نا۔ چلو بہرحال ایک اللہ رشتہ ہوں گا تو بتاؤ جا رہا، بہرحال تو وہ کیا کرتا بتاتا، تمہارے آنے کے پہلے تمہارا پورا کچا چٹا کاپی پہ لکھ دیتا۔ تو یہ کرامت، یہ کرتب جو ہے فاسق فاجر اور کافر کے ہاتھ پہ، اس کو استدراج کہتے ہیں، اس کو ڈھیل کہتے ہیں۔ تو یہ کل 4 چیزیں ہو گئی، ایک ہے استدراج جو کافر فاجر کے ہاتھ پہ خرق عادت چیزیں ظاہر ہو جائیں، ایک ہے ارہاس کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی کے ولادت کے موقع پر یا بچپنے کے موقع پر ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو خرق عادت ہو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی کے شق صدر کا تذکرہ کیا میں نے، آپ بچپن کے اندر بکریاں چرا رہے اور شق صدر ہوا، سینے کو چاک کیا گیا، جبریل امین نے دھویا کرا اور سی دیا، زخم بالکل اچھی اور بالکل جو ہے بغیر کسی آج کے زمانے کی طرح وہ اوپن ہارٹ سرجری نہیں تھی، بالکل اوپن سرجری تھی اس زمانے کے اعتبار سے، تو یہ ممکن بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سینہ چیرا جائے، دل نکالا جائے اور پھر جو ہے زخم بالکل جو ہے صاف ہو جائے اور آدمی چلتے اور بھاگتے لگ جائے، تو وہ بھی جو تھے یہ سب ارہاس تھے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ نبوت کے بعد ظاہر ہو، جیسے شق قمر ہے، جیسے قرآن کریم ہے، جیسے درخت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آنا ہے۔ اب میں تذکرہ کروں گا رد شمس کا، سورج کا لوٹ کر آنا، ڈوبنے کے بعد غروب ہونے کے بعد پھر لوٹ کر آنا، یہ سب معجزات ہیں۔
یہ سب کیا ہے معجزہ، اور ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو یہ کرامت ہے۔ اور دیکھو ان کے تعلق سے ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ معجزات کرامت حق ہے، لیکن معجزہ نبوت کے لیے دلیل نہیں ہے، جیسے کرامت ولایت کے لیے دلیل نہیں۔ کیا مطلب کہ ولی ہونے کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا ہی ضروری ہے، اگر کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو یہ اللہ کا ولی نہیں، اللہ کا نیک بندہ ایسا نہیں، بلکہ مقام ولایت کے مل جانے کے بعد کسی ولی کے ہاتھ پر اللہ کچھ کرامت کو ظاہر کرتا ہے، ہر ولی کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں کرتا۔ اگر کرامت کو ولی کی ولایت کی دلیل لازمی مانا جائے تو کرامت والے ولی ہوں گے اور باقی کوئی ولی نہیں ہوں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ ولی وہ ہے جو 100% اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت کرے اور 100% گناہ سے بچ جائے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہاں اسی طرح معجزہ نبوت کے لیے دلیل قطعی نہیں ہے، نبی اسے کہتے ہیں جس کو نبوت ملی، نبی سے کہتے ہیں جس کو نبوت ملی۔ معجزہ نبوت کے لیے دلیل قطعی نہیں، اگر نبی سے معجزہ ظاہر نہ ہو تب بھی نبی ہے۔ معجزے کے ذریعے نبوت کی طرف دعوت دینا مقصود ہوتا ہے، کرامت کے ذریعے سے ولی کا دین کی طرف دعوت دینا مقصود ہوتا ہے، یہ کوئی ولایت کی اور نبوت کی دلیل قطعی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور معجزہ اکثر انسان کیا ہوتا ہے کہ معجزے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، کرامت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کو بندے کا عمل سمجھ کر جو ہے گمراہی میں بھی مبتلا ہو جاتا۔ مثال کے طور پر استدراج ہے، یہ اللہ رب العزت لوگوں کی آزمائش کے لیے فاسق اور کافر کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ اللہ کی ذات اور ایمانیات کے مطابق ان کا عقیدہ اور عمل رہتا ہے، یا یہ جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ تھوڑی قبر ہلی سب کے ایمان ہل گئے، تھوڑی قبر ہلی ارے ہلی تھی نا سب کے ایمان، یہ اللہ چیک کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے اللہ چیک۔ تو اس طرح کے فاسق فاجر کے ہاتھ میں بھی اللہ ایسی کرامتیں ظاہر کرتا۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے دکھیں گے کہ نماز تو پڑھ رہے نہیں، روزے رکھ رہے نہیں، شریعت کے بنیادوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے، اور ان کے ہاتھ پہ کرتب جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ کرتب کا ظاہر ہونا نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کرامت نظر آئی، کرتب نظر آیا تو اس کو ولی ماننے کا یہ بات سمجھ میں آ گئی کرامت اور معجزے کے تعلق سے۔ اب شق قمر کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کرامتوں کے اوپر، معجزے کے اوپر عقل کی نظر سے دیکھنے والے جو فلسفی لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں حقیقت کا اور سچ کا معیار اتنا ہے جو سمجھ میں آئے اور جو عقل میں آئے یا نظر آئے وہی کیا ہے، حق ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے شق قمر کے اوپر اعتراض کیا یونان کے فلسفیوں نے، لیکن آج تک کوئی عقلی بنیاد پر اس کو جھٹلا نہیں سکا، آج تک کوئی عقلی بنیاد پر اس کو بولو جھٹلا نہیں سکا۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کیا وجہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہ ہو؟ فلسفی لوگ، یونانی فلسفی کہنے لگے کہ بھئی چاند، ستارے، یہ جتنے آسمان کے سیارے ہیں، یہ سیارے ایسے نہیں ہیں کہ ان کو توڑا جائے اور جوڑا جائے، توڑا جائے جوڑا جائے، لہٰذا شق قمر جو ہے نا یہ ایک دھوکہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے، حقیقت کے اندر شق قمر ہوا نہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے نہیں۔ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے، دیکھو ایک ہے علوی عالم اوپر والا، ایک ہے سفلی عالم نیچے والا۔ جب نیچے کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں اور اوپر کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، اور نیچے کی مخلوقات پہ اللہ کا ایسا اختیار ہے کہ کسی بھی چیز کو توڑ سکتا ہے، کسی بھی چیز کو توڑ سکتا ہے۔ آپ ایک ٹہنی بڑے درخت سے توڑو، اس کو زمین میں لگا دو،
اس کی ترتیب کے اعتبار سے اللہ ٹوٹی ہوئی تہنی کو زمین کی صلاحیتوں سے جوڑ دیتا ہے، اس سے رگیں نکلتی چلی جاتی ہے اور ٹہنی کا درخت بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی، بولو، اللہ کی قدرت ہے۔ تو نیچے والی چیزوں پر، مخلوقات پر جب اللہ رب العزت کی کامل قدرت ہے، وہ جس کو بھی چاہے توڑ دے، جس کو بھی چاہے جوڑ دے، تو اوپر والی چیزیں بھی سب اللہ کی مخلوقات ہیں، چاند ستارے سیارے اخلاق کی مخلوقات ہیں۔ اور میں معجزات اور کرامت میں پہلا اصول یہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فعل سے، کرنے سے ہوتا ہے، یہ بندے کے اختیار سے نہیں ہوتا۔ اللہ تو بندے کے ہاتھ پہ اس کو ظاہر کرتا ہے، بس ان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ شق قمر کیا، بار بار نہیں کیا۔ بعد میں انکار کرنے والوں کو ایسا نہیں کہا کہ آؤ چلو اور بتاتا، اور اشارہ کیا، اور چاند کے 2 ٹکڑے۔ پھر وہ ادھر سے ایک دوسرے کا ہوتا یمن سے آیا، بولے یمن والے مان رہے نہیں کہ آپ نے چاند کے ٹکڑے کیے، پھر اور اشارہ کیا، اور 2 ٹکڑے۔ نہیں، ایک ہی مرتبہ ہوا، ایک ہی مرتبہ ہوا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے اتنا ہی مطلوب تھا، اللہ کی طرف سے اتنا ہی طے شدہ تھا، اللہ کی طرف سے۔ تو جب نیچے والی مخلوقات میں اللہ کا کامل اختیار ہے تو اوپر والی مخلوقات میں بھی کامل اختیار ہے۔ اور یہ فلاسفہ کا یہ کہنا کہ اوپر والی سیارے ٹوٹ نہیں سکتے، جڑ نہیں سکتے، یہ محض ان کا جو ہے تخیل، خیال ہے، اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا آج بھی اسلام پر اعتراض کرنے والے ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، معجزات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا۔ ایک قوم مسلمانوں میں بھی ایسی ہے کہ جو معجزے کو مانتی ہے، کرامت کو نہیں مانتی، کرامت کو۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ فیصلہ ہے، کرامت یہ حق ہے۔ کرامت کیا ہے؟ یہ حق ہے، اور قرآن کی آیتوں سے استدلال کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم کے تعلق سے قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے تھے، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس نئی روزی پاتے تھے۔ اور وہ نئی روزی کیا ہوتی تھی؟ موسم کے مطابق اور موسم کے خلاف، یعنی سمجھو کیلے کا موسم ہے تو وہ بھی موجود ہے، اور سیب کا موسم نہیں ہے تو وہ بھی موجود ہے۔ ایسے سب تازے پھل فروٹ جو ہے وہاں پر موجود پاتے تھے۔ تو پوچھتے تھے انا لکی، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو کہتی تھی کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے نیک بندوں کے ہاتھ کے اوپر خرق عادت چیز کو ظاہر کرتا ہے، یہ کرامت کی دلیل ہے۔ کرامت حق ہے، کرامت حق۔ لہٰذا اگر کوئی ولی ہے اور اس سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی ہے، اور تو اس کے صرف اس بنیاد پہ کہ اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی بہت سارے لوگ ولیوں کی کرامت کا انکار کیسا کرتے معلوم ہے؟ بولے صحابی بڑے کہ ولی بڑے؟ تو ظاہر سی بات ہے صحابی بڑے، صحابی بڑے کہ ولی بڑے، ظاہر سی بات ہے صحابی۔ پھر صحابہ کے ہاتھ پہ ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ صحابہ کے ہاتھ پہ ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ تو آدمی بھی سوچنے پڑتا نہیں، ہاں یار وہ تو بڑے، ان کے ہاتھ پہ ظاہر۔ تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، میں اصول بیان کر چکا ہوں کہ ولایت کی دلیل قطعی کرامت نہیں ہے، یعنی ولی ہے تو کرامت ظاہر ہوں گی ضروری ہے؟ نہیں، کرامت ظاہر ہو تب بھی ولی ہے، نہیں ظاہر ہو تب بھی ولی ہے۔ تو صحابہ اکرام مقام ولایت میں، صحابیت میں بہت بڑے ہیں، ان کے ہاتھ پہ جو ہے کرامت ظاہر ہو نہ ظاہر ہو اس سے کچھ فرق پڑتا ہے نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو ولی کے پاس کرامت نظر آ رہی ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور جس کے پاس نظر نہیں آ رہی وہ سب سے چھوٹا، ایسا تو کوئی فیصلے کی وہ چیز ہے نہیں، لہٰذا یہ اعتراض ہی ہوتا نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی اگر کسی بندے کے 5 بیٹے ہیں، اس نے ایک بندے کو 5000 روپے دیا اپنے مال میں سے، اور دوسرے چاروں کو 1000 روپے دے دیا، تو بھئی اس کی مرضی کی بات ہے نا، اس میں کوئی اعتراض کی بات ہے؟ مال کس کا؟ باپ کا۔ بیٹے کس کے؟ باپ کے۔ اس نے دیکھا ایک بیٹے کو مدرسے میں بھیجا، اس نے پورا سبق یاد کر کے اس کو دیا 5000 روپے، دوسروں نے آدھا آدھا کرے تو ان کو 1000 روپے دیا۔ پیسے اس کے بیٹا اس کا، اس کی مرضی، جس کو جو چاہے دے دے۔
ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ ایسی سعادت مندی ہے جو اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اگر کسی ولی کو کوئی کرامت دے دی ہے، اس میں ولی کا کوئی کمال نہیں، اس میں ولی کی کوئی تقصیر نہیں ہے، تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہا اس کو دے دیا. صحابہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اولیاء بھی اللہ کے بندے، اللہ نے جس کو چاہا اس کو دے دیا. جو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مرضی کا فعل ہے. لہٰذا یہ بات کہہ کر کہ بھئی صحابی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کیوں نہیں اور ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، تو یہ بیکار کی بات ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. لہٰذا یہ حقیقت سمجھ لینا کہ کرامت اور معجزات جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ بندوں پر ظاہر کرتا ہے، اللہ بندوں پر ظاہر کرتا ہے. یہ بنیادی چیزیں یاد رکھنا. لہٰذا شق القمر کے اوپر فلاسفہ نے وہ اعتراض کیا تھا. آج کے زمانے کے اندر بھی جو ہے لبرل لوگ جو ہے یا سیکولر لوگ جو ہے وہ اسلام کے ایسے کنسپٹ کے اوپر جو ہے اعتراض کرتے رہتے کہ کیسے ہو گیا ہوگا، کیسے ہو گیا ہوگا. تو ہمارے لیے تو قرآن کی دلیل کافی ہے. اور دیکھو متواتر احادیث سے یہ بات ثابت. حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور جابر بن مطعم اور اسی طرح سے انس بن مالک وغیرہ صحابہ اکرام سے تواتر کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مینا کی گھاٹی کے اندر شق قمر کا واقعہ ہوا. 2 چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. چاند کا ایک ٹکڑا جبل قبس کی طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا جبل قیقان کی طرف چلا گیا، اور چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان جبل ہیرا نام کا پہاڑ نظر آ رہا تھا. پھر شق قمر کے اوپر ایک اعتراض یہ کیا گیا. کیا اعتراض کیا گیا؟ کہ اگر یہ سچ میں ہوا ہے تو پھر دنیا کے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کیوں نہیں؟ دنیا کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ اعتراض بھی جھوٹا ہے، کیونکہ تاریخ لکھنے والوں نے اس کو لکھا ہے. ایک مشہور تاریخ ہے تاریخ فرشتہ، ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان کی ہسٹری لکھ رہی ہے، اس کا نام ہے تاریخ فرشتہ. اس کے اندر تذکرہ ہے ہندوستانی ایک بادشاہ تھا مہاراج، اس کا نام کچھ عجیب سا تھا، چریامن بھی بولتے تھے اس کو. تو وہ مہاراج نے ایک دن باہر اسی رات کھڑا تھا جس رات میں مینا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بڑا تعجب ہوا اس کو. اس زمانے کے اندر عرب کے تاجر ہندوستان آتے تھے، ادھر کیرلا کے علاقے سے ہندوستان آتے تھے تجارت کے لیے. تو انہوں نے ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. تو اس نے کہا بھئی یہ تو ہمارے علاقے کے اندر بڑی مشہور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ ظاہر کیا ہے مینا کے مقام کے اوپر، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں. اس کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی، اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. وہ جو تاجر مسلمان آئے تھے اس نے اس کو جو ہے ایمان کی دعوت دی، اور شق قمر کو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے معجزے کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ ایمان قبول کر لیا. لہٰذا اسی کی بنائی ہوئی یا اس کے کسی ذمہ دار کی بنائی ہوئی سب سے پہلی مسجد کیرلا کے علاقے کے اندر ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد ہے، چریامن مسجد اس کا نام بھی تھا. تو یہ تاریخ فرشتہ کے اندر یہ موجود ہے. تو یہ اعتراض کہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں. ہاں، اور دوسری بات یہ سمجھ لو کہ اگر تاریخ کی کتاب میں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز پائی نہیں جاتی ہے. دیکھو اکثر تاریخ لکھنے والوں کی عادت کیا ہوتی ہے یہ سمجھو. ہسٹری لکھنے والوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی علاقے کی وہ باتیں لکھتے ہیں جو عام طور پر ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی سنگمنیر آئے تو سنگمنیر کی تاریخ کے اندر وہ یہاں رہ کر لکھیں گا کہ بھائی یہاں کنی کا سالنا باجری کی روٹی پسند کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ لوگ ہمیشہ کھاتے رہتے. لکھیں گا نا. کوئی سنگمنیر میں آ کر رہ جائے تو وہ سنگمنیر کے تذکرے میں لکھیں گا کہ بھائی اس کا نام سنگم نہر ہے، جو کہتے کہتے سنگمنیر ہو گیا.
संगम के माना मिलाप के या मालूंगी परवरा का मिलाप होता है, बल्कि बाज़ पुराने बूढ़ों का कहना है कि 5 नदियों का मिलाप होता था। तो ये संगम नहर अरबी के अंदर नदी को कहते हैं, तो ये संगम नेर नहीं, संगम नहर था, लोगों के इस्तेमाल में संगम नेर बन गया, वो लिखेंगे उसकी तारीख के अंदर। लेकिन संगमनेर के अंदर रात को 4 बजे 25 दिसंबर की रात को इरफान भाई के पैर को ठोकर लग गई, जिससे अंगूठा टूट गया, वो तारीख में लिखेगा क्या? एक खास वाकया है, वक्ती तौर का वाकया है, बात समझ में आई? या ये लिखेगा कि भाई सुभान भाई के घर में जुमा के बाद बिरयानी बनी थी। हाँ, उमूमी माहौल लिखेगा वो कि भाई संगमनेर के लोग जो है वो जुमा के दिन जो है आम तौर से जुमा के बाद खाना खाते हैं और अक्सर गोश्त खाते हैं, और गोश्त में भी 10 नंबर खाते हैं, ये लिखेगा, क्योंकि ये उमूमी बात है। तारीख लिखने वाले उमूमी बातें लिखते हैं, बिल्कुल खास, हाँ एक अंदर खास वाकया ऐसा हो जाए जो इनकी नज़रों के सामने हो तो वो लिखेंगे। अब देखो शक्के कमर का वाकया कब पेश आया? शक्के कमर का वाकया रात में पेश आया, और इख्तिलाफ मताले की बुनियाद पर पूरी दुनिया में बैक वक्त रात और बैक वक्त दिन नहीं रहता। अब हम जो है यहाँ पर है का बर्रे आज़म एशिया में है, तो बर्रे आज़म एशिया के हमारे इलाकों के अंदर, एशियाई इलाकों के अंदर क्या है? दिन है, और बर्रे आज़म अमेरिका के अंदर इस वक्त रात चल रही है। इस वक्त क्या चल रही है? रात चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे आलम के अंदर एक वक्त में रात होती नहीं, लिहाजा जिस वक्त अरब के अंदर रात थी सारी दुनिया में तो रात थी नहीं, लिहाजा सबको दिखने का संबंध आता नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर रात ही के अंदर, हमारे इलाके के अंदर अगर रात में कोई काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हर बंदा उसको देख ले, जरूरी नहीं है। देखो पहले तो ये चांद गिरन और सूरज गिरन की इत्तला लोगों को मिलती नहीं थी, होने के बाद पता चलता था। अब तो ऐसे हालात बने हुए हैं कि हुकूमत के वो कारिंदे जो मौसमी विभाग के ऊपर काम करते हो पहले इत्तला देते 3:03 पे चांद गिरन होगा, सूरज गिरन होगा, उसके बावजूद करोड़ों लोग नहीं देखते। मैंने तो आज तक नहीं देखा, करोड़ों लोग नहीं देखते। तो इतनी इत्तलात होने के बाद लोगों की तवज्जो जाती नहीं। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर कोई ये कहता है कि भाई चांद गिरन नहीं होता, सूरज गिरन नहीं होता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे जब शक्के कमर हुआ मीना की वादी के अंदर, उस वक्त जो है एक ज़माना सो रहा था, एक ज़माना गफलत के अंदर था, और अल्लाह को दिखाना भी मकसूद उन लोगों को था जो लोग उस वक्त आसमान की तरफ तवज्जो कर रहे थे और जिन्होंने मुतालबा किया था किससे? मोजेज़े का। उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा ना। और कुरान का फैसला क्या है कि उन्होंने इनकार किया, ना देखने की बुनियाद पे इनकार नहीं किया। देखो कुरान के अल्फाज क्या है? कुरान ये कहता है इन यरो आयतन इक्तरबती साअतु, कि कयामत करीब आ चुकी है, वल शक्कल कमर, चांद के 2 टुकड़े हो चुके हैं। इन यरो आयतन योरिजु, कि जब वो कोई मोजज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं, इनकार कर देते हैं। और यक़ूलून सेहरुम मुस्तमिर, और कहते हैं कि ये तो कवि जादू है। तो उनका शक्के कमर को जादू कहना, शक्के कमर को जादू कहना इस बात की दलील है कि आंखों से शक्के कमर को देखा था तभी तो उसको जादू कहा था ना। अगर शक्के कमर नहीं हुआ होता तो इन्होंने जादू नहीं कहा होता, इन्होंने ये कह दिया होता कि देखो भाई नबी जी से हमने मुतालबा किया और इन्होंने कोई मुतालबा पूरा नहीं किया, नबी जी से हमने मुतालबा किया और इन्होंने कोई मुतालबा पूरा नहीं किया। हालांकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये तो खुला जादू है। तो मुशरिकीन मक्का का जादू कहना इस बात की दलील है कि शक्के कमर हुआ है। और आगे कुरान कहता है वो कज़्ज़बू वत्तबू अहवाहुम, कि उन्होंने जो इनकार किया तो नहीं दिखा था इसलिए इनकार नहीं किया, और नबी की नबूवत का जो है दलील नहीं मिली थी इसलिए नहीं माना, बल्कि अंदर की शेवत और जो है अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करते हुए इन्होंने नबी को झुटला दिया था। लिहाजा शक्के कमर तारीखी एतबार से भी देखा जाए तो ये हुआ है, अकली एतबार से तो इसका इनकार कोई नहीं। फलासिफा और आज के भी जो है लोग इनकार करते हैं, उनके पास कोई दलील नहीं है इस बात की कि शक्के कमर चांद के 2 टुकड़े ने हुए। इसलिए बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल हक बात। बाद मुसलमानों को भी जो है गलत फहमी हो गई है, वो ये कहते हैं कि शक्के
شک قمر ہوا نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن ہوگا. تو قیامت کے دن چاند ستارے کا اور سورج کا جو ختم ہو جانا ہے وہ ایک الگ امر ہے جو مستقل ہے, ایک مرتبہ ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد کبھی دوبارہ بنائے نہیں جائیں گے. لیکن یہ جو شک قمر ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں, یہ 2 ٹکڑے ہوا, اور علماء نے لکھا ہے عصر سے مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت کے لیے چاند 2 حصوں کے اندر رہا. ایک ٹکڑا جبل ابی قبس کے اوپر, دوسرا ٹکڑا جبل قیقان کے اوپر موجود تھا. اتنے وقت میں جتنے لوگوں کو اللہ نے چاہ دکھانا انہوں نے دیکھ لیا, سفر سے آنے والے لوگوں نے بھی دیکھ لیا, اور اللہ کو جتنوں کو دکھانا مطلوب تھا اتنوں نے دیکھ لیا. یہ دلیل مانگی تھی ہجرت سے 5 سال پہلے کی بات, ہجرت سے 5 سال پہلے, لہذا بالکل حق بات ہے, یہ ہوا ہے. معجزات حق ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت جس کے ہاتھ پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے, جب ظاہر کرنا چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے. یہ معجزہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کب؟ ہجرت کے 5 سال پہلے. ایک معجزہ چاند کے ساتھ ہوا, دوسرا معجزہ سورج کے ساتھ ہوا. یہ بہت بعد کے زمانے میں ہوا, لیکن ابھی ذکر کر دیتا ہوں. ہجرت کے بعد سن 7 ہجری کے لگ بھگ خیبر سے واپسی کے وقت, خیبر سے اسما بنت قبیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے تھے, تو ظہر کے بعد تھوڑا آرام کا تقاضا ہوا تو لیٹ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند حاوی ہو گئی, نیند حاوی ہو, اور حضرت علی نے ادب کے مارے اٹھانا پسند نہیں کیا, ادب کے خلاف سمجھا. اور ادھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز باقی تھی, ادھر سورج غروب ہو گیا, عصر کا وقت چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہوئی, آنکھ کھلی تو علی سے پوچھا, اے علی کیا تو نے عصر کی نماز ادا کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ادا نہیں کی ہے. اللہ رب العزت نے دعا کی, اللہ سے دعا کی, اے اللہ علی تیرے نبی کی اطاعت میں لگا تھا, اللہ علی تیرے نبی کی اطاعت میں لگا تھا, تو اس کی عصر کی نماز کا انتظام کر لے یا سورج کو واپس لوٹا دے. تو راوی کہتے ہیں کہ سورج دوبارہ لوٹ کر آیا اور اس کی کرنیں پہاڑوں پر اور زمین پر پڑنے لگی, اور وقت کے اندر حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی. اس کے بعد اپنے معمول کے مطابق سورج غروب ہو گیا. تو یہ معجزہ جو ہے یہ رد شمس کا معجزہ کہلاتا ہے. شمس یعنی سورج, قمر یعنی چاند. تو شک قمر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا, اور شک قمر کا معجزہ ہوا ہے ہجرت سے 5 سال پہلے, اور اسی طریقے سے جو ہے یہ رد شمس کا معجزہ ہوا ہے یہ ہجرت کے 7ویں سال خیبر سے واپسی کے موقع پر. تو لہٰذا اس کو بھی محدثین نے روایتوں کے اندر بیان کیا ہے, اور وہ بھی بالکل جو ہے حق بات ہے. علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے, علماء کا اس بات کے اوپر کیا ہے؟ اتفاق ہے. اس کے علاوہ سورج کے لوٹ آنے کا ایک اور واقعہ ہے, ایک اور واقعہ ہے. وہ کب پیش آیا کہ جب معراج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, تو معراج بالکل لمحوں کے اندر ہوئی تھی, لمحوں کے اندر ہوئی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا تذکرہ آئے گا, وہ تذکرہ جو ہے ہم کریں گے انشاءاللہ. اور اس سے پہلے چند سالوں پہلے میں نے معراج کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے, اور سائنسی اعتبار سے بھی سمجھایا ہے, سائنسی اعتبار سے بھی سمجھایا ہے, اور اس پہ جو اعتراض ہوتے ہیں اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. بہرحال جب تذکرہ آئیں گا ہم دوبارہ اس کا تذکرہ کریں گے. تو معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ بے اقصیٰ میں کھڑکیاں کتنی تھی, اقصیٰ میں جو ہے دروازے کتنے تھے, مسجد اقصیٰ کے بارے میں. تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو معلومات دی تھی تو انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم نے تو مسجد اقصیٰ دیکھی نہیں, لہٰذا جو قافلے مسجد اقصیٰ سے آ رہے ہیں وہ قافلے جو ہے اگر پہنچ جائیں تو ہم ان سے معلوم کر دیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ان سے معلوم کر لو, اور یہ بھی کہا تھا کہ دن ڈھلنے سے پہلے آ جائیں گے. لہذا ہوا یہ کہ وہ قافلے مکہ کے قریب آئے اور دن ڈھل گیا, یعنی اتنا وقت لگ رہا تھا کہ دن ڈھل جاتا. اللہ رب العزت نے سورج کو روک دیا. اس کو حبس شمس کا معجزہ کہتے ہیں. حبس کے معنی روکنا, رد کا معنی لوٹانا. تو رد شمس کا معجزہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں جب اللہ کے نبی تھے اس وقت, ٹھیک ہے. یہ حبس شمس یعنی سورج رک گیا اتنی دیر کے لیے کہ جتنی دیر میں وہ گواہی دینے والے تاجر جو ہے قافلے والے وہ مکہ میں داخل ہو گئے, جب تک اللہ نے جو ہے شمس کو روک لیا. تو یہ معجزات نبی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہے
یہ عقیدے اور ایمان کے تعلق سے جو ہے اس کا معاملہ ہے، اس کے اوپر یقین کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ معجزہ حق ہوتا ہے جو اللہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، کرامت حق ہوتی ہے جو اللہ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے۔ نبی کو معجزہ اس لیے ملتا ہے تاکہ لوگ نبوت کو سچا مانے اور ایمان قبول کریں، کرامت ولی کو اس لیے ملتی ہے کہ لوگ جو ہے کرامت کے ذریعے سے ولی کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اور دوسری چیز میں نے بتایا استدراج، یہ ڈھیل، یہ جو ہے کرتب بتاتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ کرتب بتانے والے جو ہے یہ بابا لوگ ہوتے ہیں یا سنیاسی لوگ ہیں، جو بھی جو ہے فاسق فاجر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ جو کرتب ظاہر ہوتی ہے تو یہ بھی حق ہوتی ہے۔ اللہ ان کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو جانچنے کا جو ہے تھرمامیٹر لگا دیتے ہیں کہ بھئی قبر کے ہلنے سے اس کا ایمان ہلتا ہے یا مضبوط ہوتا ہے، اور شبشو والی سرکار کے منہ سے کھیلے اور بلیڈ کو نکال کر دیکھ کر یہ ایمان کا سودا کرتا ہے، اور پرچی والے بابا کو دیکھ کر یہ ایمان کا سودا کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت اس کو بھی ظاہر کر۔ یہ ساری باتیں جو ہے بالکل برحق ہے۔ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔